الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین، ناظرین و حاضرین، کل 27ویں شب تھی. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عبادتیں قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں جنہوں نے اس ماہ مقدس میں عبادتیں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں. مقبولان بارگاہ کے طفیل ہم جیسے ناقصوں کے التجائیں، عبادتیں جیسے بھی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان راتوں میں علماء روایتی انداز میں لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے، ماہ مقدس کے حوالے سے بہت کچھ بیان کرتے ہیں. وہ آپ پر مخفی نہیں ہے، وہ ایک جنرل چیزیں ہیں. ضمناً ان کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا تعلق عمومی طور پر حضور کے حوالے سے خاص ہے، اور آپ کو مخاطب کر کے تخاطب کے بعد پوری امت جو قیامت تک آنے والی ہے وہ اس خطاب میں شامل ہے کہ اے مسلمان، تیری شان عبادت یہ ہونی چاہیے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، کہ تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہ یا کر حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے. یقین کا معنی موت ہے. یہاں مرتے دم تک رب کی عبادت کر. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسی بھی عبادت ہے، لیکن آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، مائیں سب کرتے ہیں. لیکن عبادت کے لیے ضروری ہے کہ انسان جب عبادت کرے تو یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر اس مرتبے کا نہیں ہے تو کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. عبادت کا یہ مقام ہے. صرف زمین پر سر رکھ دینے کا نام عبادت نہیں ہے، یا رکوع و سجود
بجا لانے کا عبادت نام نہیں ہے۔ نیت کا خالص ہونا، بے ریائی کا جذبہ اور بہت سے تطہیر کے جو سامان ہیں وہ جب تک شامل عبادت نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ زندگی میں ہمیں جتنی اور جیسی بھی عبادت میسر آتی ہے اس میں گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہم گناہگار لوگ ہیں، گناہ بھی ہم سے ہوتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کہ مرتے وقت ہم کس حالت میں مرتے ہیں، کہ کوئی عبادت کا لمحہ ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، غفلت میں مرتے ہیں، بے توجہی میں، دنیا کی لالچ میں کھوئے ہوئے ہیں، کسی مسئلہ میں الجھے ہوئے ہیں، تو ہمیں موت آ گئی تو وہ عبادت نہیں ہے۔ ہماری موت عبادت پر نہیں ہوئی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں آپ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تو نماز پڑھتا رہے، عبادت کرتا رہے۔ اب عبادت کے اوقات مقرر ہیں۔ اب ایک شخص کی موت آتی ہے، وہ ایسے وقت میں آتی ہے کہ وہ عبادت کا وقت نہیں ہے، تو اس پر اس آیت کا اعتراض کیسے ہوگا؟ تو یہ صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے عبادت، یہ مفہوم عبادت کچھ اور ہے۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبادت، عبد، عبودیت، عابد، معبود، اس مادے کو، مادہ اشتقاق کو دیکھنا پڑے گا کہ اصل اس لفظ کے معنی کیا ہیں لغت میں، پھر مفہوم متعین ہوگا۔ کیا عبد کس کو کہتے ہیں؟ لسان العرب اٹھائیں، سب سے بڑا لغت عربی کا قاموس اٹھائیں، منجد اٹھائیں۔ عبد کا معنی یہ ہے جو پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کی چوٹی کے بال تک اپنے آقا کا ہو، اس کی ذاتی کوئی چیز نہ ہو۔ کوئی چیز اس کی ذاتی نہ ہو۔ پیر کے ناخن سے لے کر سر کا بال جہاں ختم ہوتا ہے، یہاں چوٹی سے لے کر پاؤں تک وہ کسی اور کی ملکیت ہو، کوئی اختیار نہ ہو اس کو کہتے ہیں عبد۔ اب دیکھیں، آپ بھی عبد ہیں، میں بھی عبد ہوں، ساری مخلوق اللہ کی عبد ہے، بایمانہ کہ ہر چیز کی ملکیت اسے حاصل ہے، غلبہ اسی کو حاصل ہے، وہی مالک ہے ہر چیز کا۔ بیدہ ملکوت السماوات والارض، فرمایا اس کے ہاتھ میں ہے زمینوں اور آسمانوں کی ملکیت۔ ہر چیز کائنات کی ذرے سے لے کر آفتاب تک اور کوہ سے لے کر کاہ تک، منزل سے لے کر راہ تک، میں نے کیا کہا؟ کوہ سے کاہ تک، منزل سے راہ تک، ذلت سے جاہ تک اور جنا سے شاہ تک، ہر چیز اس کی ملکیت میں۔ کیا ثابت ہوا؟ کہ آپ کی کوئی چیز نہیں ہے ذاتی۔ یہ جو آپ کا جسم ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں ہیں، ایک ایک روح جو ہے، نہ آپ کا
یہ آپ کی چیز ہے ذاتی، یہ جو میری چیز ہے یہ میری نہیں ہے، آپ اور میں اور یہ پوری کائنات ملک ہے، عبد ہے اس معبود حقیقی اور اسی کا آرڈر چل رہا ہے پوری کائنات۔ اب ذرا میں سامعین کو ذرا آگے لے چلوں گا ایک اور منزل کی طرف۔ ماشاءاللہ گجر خان کے سامعین بڑے باشعور نظر آ رہے ہیں۔ کل بھی ایک جگہ میں لال پورتی میں مجھے بولنا پڑا، میں 5-7 منٹ کے لیے گیا تھا مگر مجمع بڑا باذوق تھا، میں 1.5 گھنٹہ بولا۔ کیا ہوا؟ ذرا آگے چلیے بھائی، اب تو سارے ہوئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے تو کملی والے کو بھی عبد کہا، تو پھر عبدیت کا اطلاق ان پر بھی ہوا، ان میں پھر ہم میں کیا فرق ہوا؟ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر ناخن پا تک کسی اور کی ملک ہیں، ذاتی اختیار ہی نہیں ہے۔ بعبدہ اللہ نے اتنی بڑی سیر کرائی، پہلی مرتبہ بلایا اور منصب کے حوالے سے مخاطب نہیں کیا، اس رتبے کے حوالے سے مخاطب کیا جس میں اور لوگ بھی شامل ہیں، کروڑوں لاکھوں انسان۔ دیکھیں نا، آپ بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، سب نبی کی امت ہی بیٹھے ہیں، لیکن عبد ہیں آپ، رسول بھی عبد ہیں، عبدیت میں شریک ہیں آپ ان کے ساتھ، رسالت اور نبوت میں شریک نہیں ہیں۔ تو اگر آپ کی اور ان کی عبدیت ایک ہوئی تو پھر آپ جیسے ہوگے، اور یہی جھگڑا ہے۔ بھائی بولیے، دیکھیں ایک نکتہ یہ ہے، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی اللہ نے اگر اس رسول میں کوئی تخصیص تھی تو اللہ نے عبد کہہ کر کیوں پکارا، نبوت کے منصب سے پکارتا؟ میں نے کہا بھائی ایک مثال دیتا ہوں تمہیں میں، وہ مثال صحیح طور پر انہی لفظوں میں آپ پر منطبق نہیں ہوتی، لیکن سمجھانے کے لیے میں دے رہا ہوں، آپ بھی سمجھیں، سوچیں کہ بہت بڑا فاضل ڈاکٹر علامہ فہامہ، راضی دوراں، غزالی عصر، بہکی زمان، بہت بڑا جینیس، نابغہ روزگار انسان ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی ماں کا بیٹا ہو، دنیا کے لیے سارے القاب اس کے لیے بولے جائیں گے، لیکن ماں جب اس کو بلائے گی تو نام لے کر بیٹا ادھر آ۔ چونکہ اللہ نے تخلیق اول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی اور پہلا عبد اس کو بنایا، اس کی ذات کو عبد بنایا، اس لیے اسی رشتے سے جو پیارا ہے اس معبود کے سامنے وہ رشتہ عبدیت ہے، اسی کے حوالے سے یاد کیا۔ دوسرا فرق کیا ہے؟
کہ آپ سب سر سے لے کر ناخن پا تک اس کے اختیار میں ہیں، عبد ہیں آپ، میں سب. لیکن یہ اب اسرا بعبد ہی، سر سے لے کر اس کے اختیار میں ہے، لیکن اس سر سے لے کر پیر تک اس کے اختیارات جو وہ دینا چاہے، جو اس نے دیے، وہ اپنے عزم سے جس انداز میں اس کو بروئے کار لانا چاہے تو وہ چیز اسی وقت ہو جاتی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا کن فیکون، سرکار اگر فرمائے کن تو وہ اسی طرح فیکون ہو جاتا ہے. آپ کہیں مزید سمجھائیے نصیر صاحب، سمجھ نہیں آئی؟ بھائی جن کو سمجھ نہیں آئی یا سمجھ آنا جن کے مقدر میں نہیں، ان کو تو ہمارے بڑے بڑے بھی سمجھاتے رہے سمجھ نہیں آئی. لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں. شاید سمجھ آ جائے. بھائی آپ نے نصیر صاحب یہ کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک کملی والے کے تمام اعضاء جو ہیں اگرچہ اللہ کے اختیار میں ہیں، دائرہ عبدیت میں ہیں، لیکن ان اعضاء ہر عضو کو اللہ نے ایک نہ ایک اختیار سے نوازا ہے. یہ کملی والے کی مرضی ہے، جو اختیار کرے، جس اختیار کو کس طرح استعمال کرے. کوئی مثال دو. بھائی جھولا جھول رہا ہے، چاند آسمان پہ ہے، بچہ اشارہ یہاں کرتا ہے، آسمان پہ چاند رقص کرتا ہے. اور یہی بچہ بڑا ہوتا ہے، سوال ہوگا کہ کوئی معجزہ دکھا، تو عبد ہے، تیری ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، تیرے اختیار میں تو کچھ نہیں. اچھا یوں کیا، یوں ہو گیا. انگلی کا اختیار دیکھا، انگلی کا اختیار. آپ ایک دفعہ جنگل میں جا رہے تھے تو سامنے سے ایک سواری آئی، ایک سوار آیا. حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ایک انصاری تھا، آپ اس کو دیکھنا چاہتے تھے، وہاں خادم تھا، اس انصاری کو دیکھنا چاہتے تھے مگر وہ تھا نہیں وہاں. وہ دور سے اس کا تو عکس سا نظر آیا کہ کوئی صحابہ بیٹھے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کون آ رہا ہے. تو سرکار نے اس کی طرف انگلی اشارہ کر کے فرمایا کن ابو خیسمہ، ابو خیسمہ ہو جا. جب وہ نزدیک آیا تو وہی انصاری ابو خیسمہ تھا. وہ کون تھا؟ سرکار نے کن کہا تو اللہ نے یہ کن کہہ دیا. اقبال نے کہا تھا کہ عبد دیگر عبدو چیزیں دیگر. عبد دیگر، اب جو ہے عام عبد ہم بیٹھے ہیں، لوگ ہم اور ہیں، لیکن عبدو
دوسرا بندہ، یہ کوئی اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے۔ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، ما سراپا انتظار منتظر۔ ایک شعر میں فلسفہ بیان کر دیا فرق کا۔ اقبال کہتے ہیں کہ عبد اور ہے اور عبدہ اور ہے، عبد تو اور میں ہیں، ہم عام لوگ ہیں، ہم اس کے منتظر رہتے ہیں اور یہ وہ عبد ہے جس کا وہ منتظر رہتا ہے۔ فرق ہوا؟ ذرا آگے چلیے۔ عبادت آئی، عبد جب اور ہوا منزل کا تو عبادت بھی اور ہو گئی، تو ثابت ہوا۔ ذرا آپ میرے ساتھ چلتے جائیں گے تو جلدی ختم ہوگا مسئلہ۔ تو کیا ہوا کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اس کی عبادت کر۔ میں دو شخصیتیں پیش کرتا ہوں، کسی رمضان کے حوالے سے، ایک کی ولادت ہوئی، ایک کی شہادت ہوئی۔ مطلع حسن پر بام فاطمہ الزہرا سے، مطلع حسن پر ماہ حسن طلوع ہوا۔ یہی رمضان کا مہینہ ہے، اور حسین بھائی، حسن کا بھائی، مطلع حسن پر حسنی ماہ تمام طلوع ہوا۔ اور 21 رمضان کو آفتاب ولایت، خاتم الخلفاء، سربراہ اولیاء، تاجدار حلقہ، واقف اسرار انما، زوج فاطمہ الزہرا، والد حسن مجتبی، برادر محمد مصطفیٰ، شیر خدا، دنیا کے افق پر غروب ہو کر ابد کے مطلع پر طلوع ہوا۔ مسجد میں جا رہے تھے نماز کے لیے، پتہ ہے نا آپ کو، صبح کی نماز کے لیے فرماتے جا رہے تھے حی علی الصلاۃ، اور نماز کے لیے، اور نماز کے لیے دعوت خیر دیے جا رہے تھے۔ سراپا خیر تھے، خیر البشر کے گھر سے رشتہ تھا، دعوت خیر دیتے جا رہے تھے۔ حملہ ہوا، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ آخری لمحے تک علی نے اپنی عبادت کو ثابت کیا۔ آیت کا مصداق بنے، چھوٹے بیٹے
زین العابدین کے باپ اور سید الصابرین سجدے میں گئے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اقتدار کے لیے گئے تھے, دنیا کے لیے گئے تھے, کچھ بدبختوں نے لکھا کہ ذہن جنونی تھا. دشمن بھی ہیں نا, صرف میرے آپ کے دشمن نہیں, حسین کے بھی بڑے دشمن ہیں. حسین کی شان بڑی ہے, اور جتنی جس کی شان بڑی ہے اتنے بڑے دشمن ہوتے ہیں. شان بڑی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دشمن زیادہ ہوتے ہیں, حاسد زیادہ ہوتے ہیں. سجدے میں گئے, سجدے میں سر رکھا, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. حسین نے سر رکھا, ایک سجدہ دیا, گلا کاٹا گیا. دوسرا سجدے کی آرزو تھی کہ اللہ نے اس کو نیزے پر بلند کروایا کہ جو میری اس آیت کے مفاہیم کے مصداق ہوتے ہیں ان کا ایک سجدہ ہی کافی ہوتا ہے. حسین والا سجدہ بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل سجدہ ہے. شیخ پڑے محراب حرم میں پہرو دو گانا پڑھتے رہیں. شیخ پڑے محراب حرم میں پہرو دو گانا پڑھتے رہیں. شیخ پڑے محراب حرم میں پہرو دو گانا پڑھتے رہے. ارے سجدہ ایک اس تیر تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں. تلوار کے نیچے ایک سجدہ حسین اگر کسی پیر سے ادا ہو جائے, کسی مولوی صاحب سے, مفتی صاحب سے ادا ہو جائے تو ہم اٹھ کر ان کو 100 سلام کریں. محراب میں گھس کر پوشیدہ سجدہ کرنا اور ہے, لیکن مقتل کو مصلی بنا دینا اور بات ہے. مقتل کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ. جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے. حسین سجدے میں جاتے تو گوشت پر بکھری ہوئی زلفیں یوں لگتی کہ کملی والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجود ہوگا. زندگی اور موت کے درمیان اس نماز کے بعد حسین نے کوئی دنیا نہیں دیکھی. ایسی عبادت کی بھائی, بعد میں بھی انسان مارا جا سکتا ہے نا. دیکھیں نا, سجدے سے سر اٹھا, سلام پھیرا, پھر دنیا میں پھرے چلے پھرے, کچھ کام کیا, پھر مارے گئے. نہیں, اللہ نے کچھ کرنا ہی نہیں دیا. فرمایا اسی ادا سے آنا تیرا پسند ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تمہید بن گئی.
علی کے لیے، حسن کے لیے، حسین کے لیے۔ بھائی یہ تینوں شخصیات تعریف کے قابل ہیں کہ نہیں؟ بولیے۔ ہم مجبور ہیں کس سے؟ صرف عقیدت کے ہاتھوں نہیں، تاریخ کے حوالوں سے، قرآن و حدیث کے حوالوں سے، کچھ محبت کے تقاضوں سے، کچھ رشتوں کے تقاضوں سے، کچھ قرابت نبوی کے تقاضوں سے، جن کو ان سارے رشتوں کا کسی کا بھی لحاظ نہیں، اللہ ہمیں ان میں نہ رکھے، نہ مارے اور نہ اٹھائے۔ میں چند حدیثیں لے کر آیا ہوں، یہ تو میں نے قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ فضیلتیں علی بیان کی، امام حسن کا جمالی ذکر کیا، اب ان کا میں کچھ تاریخ کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ذات جو پوری کائنات کے لیے واجب التعظیم و تکریم ہے، جس کا رسولوں کی صفوں میں ادب کیا گیا، ملائکہ میں، حاملین عرش نے جس کا ادب کیا، میری مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہے۔ آپ کسی کے لیے کچھ فرمائیں تو مقام اس کا ہے۔ آئیے اب ہم علی، حسن اور حسین کو روایت، درایت اور صحابہ اور اکابر امت کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ تھے۔ حضور علیہ السلام نے جناب علی المرتضیٰ کے لیے بہت کچھ فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جس نے یہ ارادہ کیا کہ علم کے حوالے سے جناب آدم کو دیکھے، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو علم میں آدم علیہ السلام کا مرتبہ دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَىٰ نُوحٍ فِي فَهْمِهِ، اور دانائی اور عقل میں جناب نوح کی زیارت کرنا چاہتا ہے، وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ، اور حلم اور حوصلے میں جناب ابراہیم کے مرتبے کو دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَىٰ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا فِي زُهْدِهِ، اور زہد و تقوی اور تورع میں جناب زکریا کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، وَإِلَىٰ موسیٰ بْنِ عمران فِي بَطْشِهِ، اور گرفت کرنے میں جناب موسیٰ کی شان دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وہ دیکھے علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھ لے، سارا نبی اس میں آ گئے۔ شان علی دیکھی، سرکار سے پوچھتے ہیں سرکار کچھ اور فرمائیے، کچھ اور فرمائیے۔ سنو، فرمایا سنو، لولا ان السماوات السبع والارضین السبع وضعت فی کفۃ ووضع ایمان علی فی کفۃ لرجح ایمان علی بن ابی طالب۔ اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور
دیا جائے۔ کملی والا فرماتا ہے کہ ایمان ابو طالب والا، ایمان علی ابن ابی طالب والا جو پلہ ہے وہ بھاری ہو جائے گا ساتوں زمینوں پر اور ساتوں آسمانوں پر۔ فرماتے ہیں علی منی بمنزلت راسی من جسدی، علی سے میرا، علی کا میرے نزدیک وہ مقام ہے جو میرے جسم محمد عربی کے جسم میں محمد عربی کے سر مبارک کا مقام ہے۔ اور ایک روایت میں ہے علی منی بمنزلتی من ربی، علی کا میرے سامنے وہ مقام ہے جو میرا میرے رب کے سامنے مقام ہے۔ تکبیر، سنو حدیث، سرکار فرما رہے ہیں، میں نہیں آ رہے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں، حق علی علی المسلمین حق الوالد علی الولد، علی کا حق تمام مسلمانوں پر ایسا ہے جس طرح والد کا اولاد پر حق ہوتا ہے۔ یا علی انکا اول من یدخل باب الجنت فتدخلها بغیر حساب بعدی، علی میرے بعد تو جنت کے دروازے پر آنے والے اور کھٹکھٹانے والوں میں پہلا آدمی ہوگا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھیں، اختلاف ہوتا رہتا ہے اور صحابہ کے ہم اختلاف میں زیادہ لبکشائی نہیں کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف بہرحال تھا اور کافی شدید اختلاف تھا، تو اسی لیے جنگیں بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ، کمال وہ ہوتا ہے جس کا دشمن اور مخالف اعتراف کرے۔ تو میں کہتا ہوں اپنا بیٹا بدصورت بھی ہو تو ماں کہتی ہے میرے چاند جیسا شاید پورے میں نہیں، ملک میں نہیں ہے۔ ارے پگلی تو اپنے بیٹے کو حسین کہتی جا رہی ہے، اپنے ممتا کی محبت میں کہتی جا رہی ہے، محلے کے 4 آدمی اور بھی تو کہیں نا۔ دیکھو نا بی بی، بات یہ ہے نا کہ مصر والوں کے ساتھ یوسف کا کیا رشتہ تھا؟ مصر والے یوسف کے رشتہ دار تو نہیں تھے، ارے وہ تو کنویں میں گرا یعقوب کا بیٹا تھا، نہ کوئی جاننے والا، لیکن جب وہ طلوع ہوا تو سب حسینوں کے آس پاس غروب ہو گئے۔ سارے پہلے ٹیکے مار کرے ہم حسین ہیں، ہماری آنکھ دیکھو، ہماری زلف دیکھو، ہمارے ابرو دیکھو، ہماری چبین دیکھو، ہماری چال دیکھو، ہماری مانگ دیکھو، لیکن جب یوسف بازار میں آیا یوسف بازار میں آیا بکنے کے لیے،
اپنے منہ سے کہتے رہے یوسف خاموشی سے بازار میں آیا، کسی کو نہیں کہا میں بہت حسین ہوں. جی احسن القصص اللہ نے پوری سورت کو کہہ دیا. حسین کا ذکر ہے تو فرمایا سب سے حسین قصہ ہے قرآن میں یوسف کا قصہ بھی حسین ہے، احسن ہے، سب سے زیادہ حسین. تو کمال وہ ہے جو خود منواتا ہے اپنے آپ کو، کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. حسن پر اپنے ہر ایک ماہپارہ گھر میں لاف تھا. ماہپارہ چاند کا ٹکڑا، ہر حسین آدمی جس کی کوئی شکل اچھی ہے، کوئی آنکھ اچھی ہے، کوئی ایک دو چیزیں اچھی ہیں، وہ بڑا لاف مارا تھا میں بڑا حسین ہوں. حسن پر اپنے ہر ایک ماہپارہ گھر میں لاف تھا، لافیں مارتا تھا. صبح وہ خورشید روح نکلا تو مطلع صاف تھا. وہ صبح کو وہ سورج کا چہرہ لے کر نکلا جب گھر سے تو سارے ستاروں کے مطلع صاف ہو گئے. ٹھیک ہے. تو حضرت امیر معاویہ نے اختلاف کے باوجود کہا بھائی علی سے میرا اختلاف تو ہے لیکن خدا جانے علی پہلے مرتا ہے یا میں پہلے مرتا ہوں. اب اللہ نے تو مجھے بتایا نہیں تو یہ کیسے پتا چلے کہ علی پہلے مرے گا یا میں پہلے مروں گا. یہ امیر معاویہ نے کہا. یہ کہہ کر اختلاف کے باوجود جنگیں بھی لڑ رہے ہیں لیکن موت کی خبر پوچھنے کے لیے علی کی طرف بھیج رہے ہیں آدمی. نئی چیز سناؤں. ایک آدمی سے کہا 3 آدمی مقرر کیے، 3 آدمی مقرر کیے کہ تم کوفے میں ایک دن ایک داخل ہو اور معاویہ کے مرنے کی خبر پھیلا دے کہ معاویہ دنیا سے چلے گئے، جنازہ فلاں وقت ہوا، فلاں نے پڑھایا، یہ وہ سب ذرا ہلچل ہوئی. اچھا یہ علی کے مخالف تھے تو یہ دنیا سے چلے گئے. اچھا آپ پر خبر پہنچی تو آپ خاموش. حضرت علی خاموش ہے. لوگ کہتے ہیں جناب نصیر الدین کے خطاب میں لوگ بڑے جمع ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس نے کیا کدھر سیدھی سنا دی ہے. یہ نکتے بھی کوئی پیش کرے نا اور پھر لذت کے ساتھ لطف کے ساتھ. بھائی جہاں آواز پہنچتی ہے کہ نصیر الدین آ رہا ہے اور خطاب ہے تو دنیا چوک در چوک پہنچ جاتی ہے. کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے گھر کے ساتھ ہوتی آئی ہے. یہ آج سے نہیں ہے. اتنے میدان ہمارے بزرگوں نے مارے تو یزیدیوں نے کیا سلوک کیا ہمارے بزرگوں کے ساتھ. سبحان اللہ. تو اگر میں حسین اور حسن کا بیٹا ہوں تو میرے دشمنوں کا ہونا ضروری ہے. سمجھ آئی؟ اگر میں
سبحان اللہ. سمجھ آئی؟ پتہ ہے ابن زیاد کے سامنے جب زینب کبریٰ کو لایا گیا، ایک بات سنتے جائیے، زینب کبریٰ کو اور فاطمہ کو، فاطمہ بنت حسین جو زینب سے چھوٹی تھی، ان کو لایا گیا اور زین العابدین توق پڑا ہوا تھا، 104 بخار تھا آپ کو، دمشق لایا گیا کربلا سے. تو حضرت زینب کے متعلق آتا ہے کتابوں میں اور معتبر کتابوں میں، یہ شیعہ کتابوں میں نہیں، سنیوں کی کتابوں میں، اور بڑے مستند لوگوں کی بات کر رہا ہوں. جن کے بھائی حسن اور حسین ہوں، جب وہ بہنیں لٹ جائیں تو ان کا کیا حشر ہوتا ہوگا. آپ بھی گھر والے ہیں، آپ کی بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور فاطمہ الزہرا کی اس بیٹی کا حال معلوم کیجئے کہ جن کی شان انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو شان اللہ نے بیان کی، اس گھر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا آزمائش کر رہا ہے. آئی حسن دنیا سے چلے گئے، زینب کو بڑا دکھ تھا، رویا کرتی تھی بڑے بھائی کو یاد کر کے کہ تم میرے باپ کی نشانی تھی، میں تمہیں دیکھتی تھی تو مجھے تیری صورت میں کملی والے کی جھلک نظر آتی تھی. حسن اتنا جلدی مرنے والا نہیں تھا، دنیا سے اٹھ گیا، اب زینب کس کا چہرہ دیکھے گی؟ جب حسین دنیا سے گئے، چلو حسین چھوٹا بھائی ہے حسن کا، لیکن زینب سے بڑے تھے، حسین بھی بڑے تھے. چلو بڑا نہیں ہے تو چھوٹے کو دیکھ لوں گی. جب وہ بھی شہید ہو گئے تو زینب لکھتے ہیں کتابوں والے کہ زینب نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، میلے کچیلے، جس طرح عام غریب لوگ پھرتے ہیں، جو ماں باپ اور گھر کے اجڑ جانے سے، بھائیوں کے قتل ہو جانے سے جو بہنوں کے حال ہو جاتے ہیں، میلے اور پھٹے کپڑے پہنے ہوئے زینب جب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی تو وہ روب تھا، وہ شان تھی، وہ حیدری لب و لہجہ تھا، لیکن بھائی کے غم نے نڈھال کر دیا، اصغر کی ہچکیوں نے نڈھال کر دیا زینب کبریٰ کو. تاریخ میں آتا ہے کہ زینب اسی میلے کچیلے لباس میں ابن زیاد ملعون کے دربار کے صدر دروازے میں زمین پر بیٹھ گئی. سنو اہل بیت کی محبت رکھنے والوں، سنیوں، سنو، کملی والے کے جگر گوشوں کا ذکر کر رہا ہوں. آج کہتے ہیں کہ حسین نے کیا کیا، تم نے کیا کیا آج تک؟ حسین نے تو اتنا کچھ کیا کہ نبی بھی رشک سے دیکھتے ہیں کہ اس نبی آخر الزمان کا نواسہ کیا کر گیا. آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، سب کی ہیں، لیکن زینب کو دیکھو، زینب ابن زیاد کی
دربار کے صدر دروازے میں بیٹھنے کے قابل تھی، مٹی پر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا یہ وہ کون ہے؟ سیدہ زینب خاموش۔ دوبارہ اس نے کہا عورت بولتی کیوں نہیں؟ اسے کیا کم بخت کو پتا تھا کہ یہ محمد مصطفیٰ کی نواسی بیٹھی ہوئی ہے، فاطمہ الزہرا کی جگر گوشہ بیٹھی ہوئی ہے، علی المرتضیٰ کی لخت جگر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا عورت بولتی کیوں نہیں؟ تیسری مرتبہ سپاہی نے کہا کہ یہ زینب بنت علی ہے، علی کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے دروازے پہ۔ ابن زیاد نے کہا کہ زینب وہ ہوا کہ نہیں جو ہونا تھا؟ اللہ نے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو قتل کیا کہ نہیں؟ اللہ نے تمہیں ذلیل کیا کہ نہیں؟ زینب خاموش، دیکھ رہی ہے قدرت مالک کی بے نیازیاں، جن کے گھر میں ملائک بھی پوچھے بغیر قدم نہیں رکھتے۔ آج ابن مرجانہ کا بیٹا گستاخانہ کلام کر رہا ہے زینب سے۔ بات نہیں، سجاد بیمار تھے، ٹوپی کے ساتھ۔ یہ لڑکا کون ہے؟ کیا نام ہے لڑکے تمہارا؟ فرمایا علی بن حسین۔ اللہ نے تمہیں قتل کیا کہ نہیں؟ آپ چپ۔ کہنے لگا بولتا کیوں نہیں؟ اللہ نے تمہیں قتل کیا کہ نہیں؟ پھر چپ۔ تیسری بار بولتا کیوں نہیں؟ فرمایا جس کو وہ مارنا چاہتا ہے وہ مار دیتا ہے، اپنے وقت پر مارتا ہے، سب کو مارے گا۔ اس ظالم کے سامنے اتنا لٹ کے آنا، قتل ہو کے آنا، اور پھر یہ جرأت مندانہ جواب۔ اس نے کہا لڑکے کو دیکھو بالغ ہے، دیکھا گیا۔ اس نے کہا سپاہی نے کہ بالغ ہے، اس نے کہا اس کو قتل کرو۔ جب ابن زیاد نے حکم دیا سید زین العابدین کے قتل کا، تو زینب لپٹ گئی اپنے بھتیجے کے گلے سے، کہنے لگی اے مرجانہ کے بیٹے، وہ خطبہ تھا زینب کا، او مرجانہ کے بیٹے، اگر تو میرے اس بھتیجے کو قتل کرے گا، کیا تیرا دل ہمارے خون سے ابھی بھرا نہیں؟ اگر قتل کرے گا تو پہلے اس کی پھوپھی زینب کو قتل کر، میں اس کے ساتھ مروں گی، اس کے بعد میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ زین العابدین نے کہا پھوپھی آپ ٹھہر گئے، میں جواب دیتا ہوں۔ یہ دلیر آگے ہوا، توپ پہنے ہوئے ہیں، زنجیریاں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ہاتھ پاؤں بنے ہوئے ہیں، بیمار ہے، لیکن صبر اور استقلال کا مقام دیکھیے۔ فرمایا ابن زیاد مجھے ضرور قتل کر، لیکن اگر ان عورتوں کے ساتھ تمہارا کوئی خاندان کا کچھ رشتہ ہے تو پھر ان کو یزید کے پاس جو دمشق بھیجنا ہے تو کسی پاک نظر انسان کے ساتھ بھیج، اس کے بعد مجھے قتل کر دے۔ ہمارے گھر کی عورتیں کسی آوارہ آدمی کے ساتھ نہ جائیں، اس کا بس انتظام کر دے اور مجھے قتل کر دے۔ اس نے ایک مرتبہ زینب کو دیکھا، پھر زین العابدین کو دیکھا، پھر دیکھا، اور پھر اہل دربار سے کہنے لگا کہ اچھا بڑا جوش ہے کہ یہ عورت اس بھتیجے کے پیچھے خود مرنا چاہتی ہے، سب کچھ اس کا لٹ گیا، کیا خون ہے ان کا؟ ابھی اور تماشا دیکھیے، ایک دو باتیں سناؤں گا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد
اس نے کہا کہ نہیں تم بھی جاؤ ان کے ساتھ، شرم آ گئی مجھے۔ جب دربار یزید میں پہنچے تو امام حسن کے صاحبزادے، چھوٹے صاحبزادے حسن مثنیٰ جن کی اولاد ہم ہیں، حضرت علی حجویری ہیں داتا صاحب، سادات طبع طبائی مصر والے جن کی اولاد ہیں، مراکش کے شاہ حسن جن کی اولاد ہیں۔ یہ حسن مجتبیٰ اس وقت چھوٹے تھے، میدان میں شریک تھے، لیکن چھوٹے ہونے کی وجہ سے قتل سے بچ گئے۔ تو ان کے ایک اور بھائی تھے، اب یزید ان کے ساتھ اپنے کیے پر